خانزادہ اب جہانگیر کے 2 ولی عہدوں کی ماں بن گئی تھی۔ ایک وقت تھا کہ سرائے خانم سے ملنے کے لیے خانزادہ جایا کرتی تھی، اور اب اس وقت خانزادہ کی جگہ یہ حال تھا کہ اگر کسی محفل میں سرائے خانم کا سامنا ہو جاتا تو منہ پھیر کر نکل جاتی۔ وہ سرائے خانم کو سلام کرنا بھی گوارا نہ کرتی۔ امیر تیمور کو سرائے خانم اور خانزادہ کے اختلافات کا علم تھا، لیکن اس کے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے، کیونکہ امیر اور بادشاہ وہ خود تھا اور مقدمہ اسی کے سامنے پیش ہونا تھا۔ لیکن مقدمے کی ایک طویل زمانے تک نوبت نہ آئی۔ تیمور کا اب سمرقند میں کم ہی قیام رہتا۔ وہ لشکر لے کر شمال اور شمال مغرب کی طرف نکل جاتا۔ اس کا قول تھا کہ حملہ آور سے محفوظ رہنے کا بہترین جنگی اصول یہ ہے کہ دشمن کی سرحدوں پر حملے کرتے رہو تاکہ اسے مجبور ہونا پڑے اور حملہ کرنے کا وہ تصور بھی نہ کر سکے۔ جب وہ مہم پر ہوتا تو سانڈ فی سوار یا سرحدی محافظ قاصد بن کر سمرقند پہنچتے رہتے اور اپنے امیر کے سامنے بیان کر کے محفلوں کو گرماتے رہتے۔ اگر تیمور کوئی نیا ملک فتح کرتا تو وہ بے شمار تاوانے جنگ سمرقند بھیجتا تھا۔ وہ کبھی خراسان کی تاریخی شاہراہ پر چل پڑتا، نیشاپور اور مشہد کی زیارت گاہوں سے گزر کر کیسپین کے کنارے پہنچ جاتا۔ اس کے کنارے کنارے گھنے جنگل تھے جہاں ہزاروں سال سے وحشی قبائل آباد تھے۔ یہ وحشی اسمر خوارزم کی سرحدوں میں گھس آتے اور قیامت برپا کرتے تھے۔ یہ بت پرست تھے اور قربانی کے علاوہ ان کا گوشت بڑی رغبت اور لذت سے کھاتے۔ خوارزم والوں کو ان کے حملوں کے لیے بڑے انتظامات کرنے پڑتے، پھر بھی ان کا داؤ چل جاتا اور وہ کسی نہ کسی طرح سرحدی قصبے میں گھس کر بستیوں کو نیست و نابود کر دیتے۔ یہ قبیلے سرابدی قوم کے نام سے مشہور تھے اور خود کو شمال مغربی بادشاہوں کا رشتہ دار بتاتے تھے۔ پھر سمرقند میں ایک دن ایک سانڈنی سوار قاصد آیا اور اس نے وہیں سے چلا چلا کر کہنا شروع کیا کہ ہمارے امیر کا اقبال بلند ہو، وحشی سربداری قوم کا قلقمہ کر دیا گیا ہے، ان کے تمام سردار گرفتار ہو کر قتل کر دیے گئے ہیں، وحشیوں کے سروں کا مینار بنایا گیا ہے۔ خوارزم والوں نے ان کے خاتمے پر جشن منایا۔ سمرقند والے بھی اس بلا کے قصے سنا کرتے تھے، انہیں بھی اس سے قدر اطمینان ہوا۔ اس طرح تیمور نے بلاد شمال کے حصے مغلوں یعنی چغتائی کے خلاف فوج کشی کی۔ اسی طرح تیمور نے بلاد شمال کے جدہ مغلوں یعنی چغتائی کے خلاف فوج کشی کی۔ تیمور کی شمالی مہمات کے بارے میں تفصیلی حالات کہیں دستیاب نہیں ہو سکے۔ بہرحال وہ مغلوں پر حملہ کرتا اور انہیں شمال اور شمال مشرق میں دور دور تک پسپا کرتا رہتا۔ جدہ مغلوں کا زور ان پہم حملوں سے ٹوٹتا رہا۔ تیمور کا مغلوں سے کئی بار مارکا ہوا۔ خان اعظم نے تیمور کی یلغار کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اسے زبردست شکست ہوئی اور اسے اپنا صدر مقام یعنی حصار المالیق بھی چھوڑنا پڑا اور اس نے بھاگ کر صحرا میں پناہ لی۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں سے 150 سال پہلے جہانگیر خان ہلاکت و بربریت کا طوفان بن کر اٹھا، اور اس بار وہ جس علاقے سے متعلق تھے انہیں پھر اسی جگہ واپس آنا پڑا، اور انہیں واپس کرنے والا تاتار کا امیر تیمور تھا، جس کی رگوں میں خود بھی مغلوں کا اور ان کے بعض قبیلوں کا خون دوڑ رہا تھا۔ امیر تیمور جس وقت مغلوں کو صحرائے گوبی کی طرف پسپا کر رہا تھا تو اس نے سمرقند میں اس فتح کی اطلاع دی۔ پھر جب اسے مغلوں پر مکمل فتح حاصل ہوئی تو اس نے اپنا خاص قاصد شہزادے جہانگیر کے پاس بھیجا۔ یہ سوار 1000 میل کا سفر طے کر کے سمرقند پہنچا تو لوگوں نے اسے گھیر لیا، لیکن وہ سیدھا ولی عہد کے محل پر آیا اور اپنے آنے کی اطلاع کرائی۔ جہانگیر فوراً اس سے ملنے آیا اور اسے بڑی عزت دی۔ قاصد نے سلام کے بعد جہانگیر کو امیر تیمور کا پیغام دیا۔ اس نے کہا، اے ولی عہد سلطنت تاتار، میرے آقا امیر تیمور نے پیغام دیا ہے کہ پہلے ہم نے جدہ مغلوں کی طاقت کو پسپا کیا اور ان کی چنگاریاں بجھائی تھیں، لیکن اب ان کی آگ کو ہمیشہ کے لیے سرد کر دیا ہے۔ ہم نے اس خاکستر میں ایک چنگاری نہیں چھوڑی۔ جہانگیر ان دنوں بیمار تھا اور طبیب نے چلنے پھرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ قاصد کو محل میں بلا کر باپ کا پیغام سنے۔ جہانگیر نے بڑے تحمل سے امیر کا پیغام سنا اور قاصد کو انعام دیا۔ پھر اس نے سمرقند میں جشن عام کا اعلان کرایا۔ اس نے حکم دیا کہ یہ جشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امیر واپس نہیں آ جاتے، کیونکہ قاصد نے یہ بھی بتایا تھا کہ امیر اب واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جشن کا آغاز ہو گیا۔ سب کا خیال تھا کہ امیر ہفتے عشرے میں واپس آ جائیں گے، لیکن ان دنوں 1000 میل کا راستہ طے کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ادھر جشن جاری تھا، ادھر تیمور شاہراہ خطا پر 1000 میل کا سفر طے کرتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ اسے مغلوں پر مکمل فتح حاصل ہوئی تھی، اس لیے وہ بہت خوش تھا اور راستے میں شکار سے دل بہلاتا رہا۔ بلا شبہ یہ اس کی عظیم فتح تھی، لیکن اس فتح کی اسے بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ والی سمرقند اور امیر تیمور کے امراء نے اپنے فاتح کا سمرقند کے بیرونی باغوں میں استقبال کیا
मगर उनकी ज़बानें गुंग हो गईं। इस्तकबाल करने वाले उमरा की पेशवाई अमीर सैफुद्दीन कर रहा था। वो सर झुकाए हुए अमीर तैमूर की तरफ बढ़ा। उसके पीछे तमाम बड़े बड़े सरदार थे और उन सब ने अपने कपड़ों पर खाक डाल रखी थी। अमीर ने करीब पहुंचकर घोड़े की रकाब थाम ली। तैमूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे जिंदगी में पहली मर्तबा अपने पहलू में एक दर्द सा महसूस हुआ। उसने स्याह कपड़ों में मलबूस अमीरों पर नजर दौड़ाई। उसके दांत एक नामालूम खौफ से भेंच गए। आखिर उसने खुद को संभाला और सैफुद्दीन को मुखातिब किया। क्या तुम खौफजदा हो? तैमूर की आवाज लरज रही थी। बोलो सैफुद्दीन, बोलो बोलो, खौफ मत खाओ। मैं खौफजदा नहीं हूँ अमीर, सैफुद्दीन ने भराई हुई आवाज में कहा। मगर शहजादा जहांगीर जवानी की बहारें भी न देख सका और हमें हमेशा के लिए छोड़ गया। हस्बे दस्तूर और खुद अमीर के ऐलान के मुताबिक शहजादे की बीमारी की खबर अमीर को नहीं भेजी गई थी। शहजादा बहुत सख्त बीमार हुआ और तैमूर के समरकंद वापस आने से पहले इंतकाल कर गया। तैमूर को महसूस हुआ कि उसने शिमाली मुहिम में जो कुछ हासिल किया था उससे ज्यादा उसने खो दिया है। हर शख्स का माँ बाप, भाई या शौहर होता है। अमीर तैमूर कितना ही बड़ा फातेह क्यों ना हो, लेकिन आखिर वो भी बाप था। उसे जहांगीर की मौत का बहुत सदमा हुआ, लेकिन उसने इस सदमे पर काबू पा लिया और सिर्फ चंद लम्हों की खामोशी के बाद अमीर को हुक्म दिया, जाओ घोड़े पर सवार हो जाओ। अमीर तैमूर ने फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। फौज को शहजादे की जवां मर्गी का इल्म हो चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर में दाखिल हुई। सबके चेहरे फीके और दिल रो रहे थे। रात को तैमूर ने जहांगीर के नकारे और तिबल मंगवाकर तोड़वा दिए ताकि उसके बेटे की मौत के बाद कोई और इन्हें ना बचवा सके। फिर जहांगीर की बेवा शहजादी खानजादा अपने दोनों बच्चों को लेकर आई। अमीर तैमूर ने मातमी लिबास में गमजदा शहजादी को देखा तो उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने नजरें नीची कर लीं। ना खानजादा बोली और ना अमीर तैमूर ने कुछ कहा। वो बोलते भी तो क्या, उनके पास कहने को क्या रह गया था। 20 गाड़ियां, 100 घोड़े और 10 ऊंट, वो कीमत थी जो चश्मानिया खातून के बाप ने खुद मुकर्रर की थी और शिमाल के खुबरू शहजादे पारस खान ने इस कीमत को बेचूनो चरा तस्लीम करते हुए उसकी अदायगी का वादा भी कर लिया था। लेकिन शहजादा अब भी बेचैन था। चश्मानिया, शहजादा पारस ने घोड़े से उतरते हुए कहा, ये 10 दिन मुझे 10 साल मालूम हो रहे हैं। मैं अब जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुशजमाल चश्मानिया मुस्कुराई। जुदाई? वो भी घोड़े से उतर आई और बोली, मैं आपके साथ हूँ, आप इसे जुदाई क्यों कह रहे हैं? चश्मानिया, तुम नहीं समझ सकती। शहजादा जज्बाती हो गया। इस तरह का साथ जुदाई से भी ज्यादा कर्बनाक है। मैं तुम्हारे पास होते हुए भी तुमको खुद से दूर महसूस करता हूँ। मैंने फैसला किया है कि आज शाम वापसी पर मैं इस सिलसिले में तुम्हारे बाप से बात करूंगा। चश्मानिया ने जमीन से उड़सी हुई पश्मीने की चादर खींचकर जमीन पर बिछा दी। नहीं शहजादे, चश्मानिया घबरा गई। जो बात तय हो चुकी है आपको उसकी पाबंदी करनी चाहिए। मेरे बाप ने आपसे इनकार तो नहीं किया। चश्मानिया चादर के एक कोने पर बैठ गई। ये तो ठीक है चश्मानिया, शहजादा ठंडी सांस लेकर बोला, लेकिन 20 दिन गुजरने के बावजूद कोई भी तुम्हारी कीमत में इजाफा नहीं कर सका। मैं तो और भी ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। फिर तुम मेरे हवाले क्यों नहीं की जाती? चश्मानिया ने पलकें झपकाते हुए कहा कि मुझे मालूम है शहजादे, आप शिमाली इलाकों के खाकान के वली अहद हैं। ये कीमत आपके लिए कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन हम अपने रस्म रिवाज से मोहब्बत करते हैं। हम इसकी सख्ती से पाबंदी करते हैं। मगर मैं कब कहता हूँ कि तुम अपने रस्म रिवाज को छोड़ो? शहजादे ने उलझते हुए कहा, मैं खुद कोई ज्यादती नहीं करना चाहता। फिर आप मेरे बाप से क्या कहेंगे? चश्मानिया ने उसे बर्कपाश नजरों से देखा। मैं उनसे कहूंगा। शहजादा उसकी गजाली आंखों में खो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर जरा संभल कर बोला, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दें। ये क्या कह रहे हैं आप? चश्मानिया तेज लहजे में बोली। कहने लगी कि अभी मुकर्ररा वक्त में 10 दिन बाकी हैं और आपने बोली का सामान भी अदा नहीं किया। अगर मेरे गरीब बाप ने आपके रोब में आकर मुझे रुखसत कर दिया तो हमारे पुराने रस्मों के ताने बाने बिखर जाएंगे। लोग ताने देंगे कि मुल्क शिमाल का शहजादा चश्मानिया को जबरदस्ती उठा के ले गया। मैं ये बेशर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये ताने मुझसे सहे नहीं जाएंगे। मुझे आपसे इस जुल्म की उम्मीद नहीं शहजादे। चश्मानिया की आंखों में गम के साए तैर गए। घबराओ नहीं चश्मानिया। शहजादा चश्मानिया को गमगीन देखकर परेशान हो गया। अगर तुम्हारे ख्याल में ये जुल्म है तो मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा। ये बात यकीनन अफसोसनाक है कि लोग मेरी जबान का एतबार नहीं करते। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ शहजादे। चश्मानिया ने ढलकते हुए आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका और कहा कि मैं जानती हूँ कि आपके मुकाबले पर कोई नहीं आएगा और अगर कोई दावेदार खड़ा भी हुआ तो मेरा फैसला वही होगा। मैं आपको दिल से अपना शौहर तस्लीम कर चुकी हूँ। अब मेरा जीना मरना आपके हाथ है। मैं भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ चश्मानिया। शहजादे ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने मुझे अपना समझा है तो तुम भी मेरी हो। मैं तुम्हें जान दे के भी हासिल करूंगा।
وسطی ایشیا کی اس وسیع اور ویران سطح مرتفع کی 2 شیزاؤں کی عام قیمت 2 گاڑیوں یا 10 گھوڑے سے زیادہ ادا نہ کی جاتی تھی۔ چشمانیہ نے بھی ایک غریب قبیلے میں آنکھ کھولی تھی اور جوان ہونے پر وہ بھی اسی قیمت کی مستحق تھی، لیکن اس غریب لڑکی نے شہزادیوں جیسی شکل و صورت پائی تھی۔ اس کا سراپا دست قدرت کا تراشا شاہکار تھا۔ حسن و جمال، اس کی خوبی کے علاوہ چشمانیہ کا رجحان بچپن ہی سے رقص و موسیقی کی طرف تھا، اور ان دونوں فنون میں اس نے جوان ہونے سے پہلے ہی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس کے والدین کو اس پر بجا طور سے ناز تھا۔ اس کے باپ نے اعلان کر دیا تھا کہ چشمانیہ کو بیوی بنانے کا قصد صرف وہ شخص کرے جس میں ایک شہزادی خریدنے کی ہمت ہو اور منہ مانگی قیمت ادا کر سکے۔ لڑکی کے بالغ ہوتے ہی شادی کے پیغامات یعنی اس کی قیمت لگنا شروع ہو جاتی تھی، لیکن چشمانیہ کے لیے اب تک کوئی پیغام نہیں آیا تھا۔ دور و نزدیک کے قبیلوں میں سے کسی نے بھی چشمانیہ کے باپ سے اس کی قیمت پوچھنے کی ہمت نہیں کی تھی، حالانکہ اسے بالغ ہوئے کئی ماہ گزر چکے تھے۔ چشمانیہ ہر دل کی دھڑکن اور آرزو تھی، لیکن وہ سوائے حسرت بھری نظروں سے دیکھنے کے اس کی قیمت پوچھنے کی بھی ہمت نہ کرتے۔ جب اس طرح کئی ماہ گزر گئے تو قبیلے کے بزرگوں کو اس کی فکر ہوئی۔ آخر بزرگوں نے چشمانیہ کے باپ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حسین بیٹی کی، جسے عام طور پر شہزادی کہا جاتا تھا، خود ہی قیمت مقرر کرے تاکہ اس کی تشہیر کر کے چشمانیہ کو کسی کے حوالے کیا جا سکے۔ پھر چشمانیہ کے باپ نے اس کی قیمت 20 گاڑیاں، 100 گھوڑے اور 10 اونٹ مقرر کی، اور یہ شرط بھی لگا دی کہ یہ کم از کم قیمت ہے اور اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا بھی اسے اختیار ہے۔ عام لڑکیوں کی قیمت کا فیصلہ 1 ہفتے میں ہو جایا کرتا تھا، لیکن چشمانیہ کے باپ نے یہ مدت 1 ماہ مقرر کی تھی۔ چشمانیہ کی قیمت کا اعلان ہوا تو تمام آرزو مندوں کی تمناؤں پر آس پڑ گئی۔ ان کے خیال میں چشمانیہ رقاصہ اور جاذب نظر دوشیزہ کی یہ قیمت بھی کم تھی، لیکن اس کی ادائیگی سوائے کسی بڑے سردار یا بادشاہ کے کسی کے بس میں نہیں تھی۔ 100 گھوڑوں اور 10 اونٹوں کا تو شاید کوئی قبیلہ انتظام کر لیتا، لیکن 20 گاڑیوں کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وسط ایشیا میں شمال سے جنوب اور جنوب مغرب تک پھیلے ہوئے یہ مغل قبائل خانہ بدوش زندگی بسر کرتے۔ یہ نہ گھر بناتے تھے اور نہ بستیاں آباد کرتے تھے، بلکہ چراگاہوں کی تلاش میں نقل مکانی کرتے رہتے، اور ان کی بستیاں بیشتر وقت متحرک رہتی۔ یہ اپنے گھر بیل گاڑیوں پر بناتے۔ ہر بیل گاڑی 20 فٹ لمبی اور اتنی ہی چوڑی ہوتی تھی۔ 20-22 بیل اس گاڑی کو کھینچتے تھے۔ گاڑی کے اوپر بانسوں کا ڈھانچہ تیار کر کے اس پر سفید مڑا جاتا تھا۔ ہر مغل اس گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ گھر یعنی گاڑی چلتی رہتی اور چولہا جلتا رہتا اور کھانا تیار ہوتا رہتا۔ انہی گاڑیوں پر مغلوں کی 24 گنبد نما مسجدیں بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ مغل اپنی تمام تر وحشی جبلتوں اور قدیم رسموں کی پابندی کے باوجود مسلمان تھے۔ کہیں قیام کرتے تو ان مسجدوں کو زمین پر اتارتے اور نماز ادا کرتے۔ امیر تیمور نے تو لکڑی کی اتنی بڑی مسجد بنوائی تھی جسے کئی حصوں میں تقسیم کر کے بہت سی گاڑیوں پر رکھا جاتا تھا۔ اس کی یہ مسجد ہر مارکے میں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ جب اس مسجد کے حصے جوڑ کر زمین پر رکھے جاتے تو اس مسجد میں کئی 100 آدمی بیک وقت نماز ادا کرتے۔ چشمانیہ کے باپ نے جو 20 گاڑیاں طلب کی تھیں، اس سے اس کی مراد یہی متحرک گھر تھے۔ ظاہر ہے 20 گھروں کی تیاری کسی معمولی آدمی کے اختیار میں نہیں تھی، لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ چشمانیہ کا خریدار آپ ہی اس کے پڑاؤ تک پہنچ گیا۔ یہ تھا مغلوں کے نیلے اور سفید غول کے خاقان ارس خان کا نوجوان بیٹا پارس خان۔ خاقان ارس کی عملداری شمال میں برفستان ٹنڈرا تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ روس کے ایشیائی علاقے سائبیریا کا وہ خطہ ہے جسے پرانے زمانے میں سرزمین آسیب کہا جاتا تھا۔ ایشیا کا یہ علاقہ ہمیشہ سے ناقابل تسخیر کہا جاتا ہے، اور آج بھی روس سے ٹکرانے والی ہر طاقت اس خطے تک پہنچ کر بے بس ہو جاتی۔ خاقان ارس خان کی جنوبی سرحد کریمیا سے ملتی تھی۔ کریمیا کا حاکم بھی ایک مغل شہزادہ توقش تھا۔ یہ ایک بدخو اور ظالم انسان تھا۔ ارس خان اور تقتمش میں ہمیشہ جھگڑا رہتا۔ شہزادہ پارس خان نے جب باپ سے جنگل میں شکار کھیلنے کی اجازت مانگی تو ارس خان نے صاف انکار کر دیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں شہزادے اور تقتمش کا آمنا سامنا نہ ہو جائے، لیکن شہزادہ بضد رہا اور ارس خان کو مجبور ہو کر اجازت دینا پڑی۔ احتیاط کے طور پر شہزادے کے ساتھ اس نے 500 سوار کر دیے۔ شہزادہ پارس خان جنوبی علاقے میں دور تک چلا گیا۔
خاقان نے اسے نصیحت کی تھی کہ کریمیا کے علاقے میں داخل نہ ہونا اور تقتمش کا سامنا ہو جائے تو جھگڑے سے گریز کرنا، لیکن جوان خون بزرگوں کی نصیحت کب مانتا ہے۔ شہزادہ شکار کھیلتا ہوا کریمیا کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ چونکہ سرحدیں نہ تو قدرتی تھیں اور نہ کوئی اور شناخت موجود تھی، اس لیے شہزادے یا اس کے ساتھیوں کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کریمیا کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں شہر اور بستیاں آباد نہیں تھیں جن سے شناخت ہو سکے۔ مغل قبائل کے متحرک گھر ایک جگہ 2-4 ماہ قیام کرتے، پھر چارے کی تلاش میں ادھر ادھر ہو جاتے۔ چشمانیہ کے پڑاؤ میں پہنچتے ہی اس کے کان میں چشمانیہ کے حسن و جمال کی بھنک پڑی۔ شہزادے کو اشتیاق پیدا ہوا اور وہ چشمانیہ کے پڑاؤ میں چلا گیا۔ خیمے والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ خاقان ارس خان کا بیٹا ہے تو انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ شہزادے کی خواہش پر اسے چشمانیہ کے باپ کے خیمے پر پہنچا دیا گیا۔ چشمانیہ اس وقت باہر تھی، پردے کا رواج نہیں تھا۔ چشمانیہ کسی سہیلی سے مل کر آ رہی تھی۔ اس نے خیمے کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کو گھوڑے سے اترتے دیکھا تو وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ نسوانی حجاب نے اسے اجازت نہ دی کہ خیمے میں جائے۔ وہ وہیں سے سہیلی کے ہاں واپس چلی گئی۔ اس کی سہیلی بہت شوخ اور سمجھدار تھی۔ چشمانیہ کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر بھانپ گئی کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ اس نے چشمانیہ کو چھیڑا، کریدا، لیکن چشمانیہ نہ کھلی اور بات ٹال گئی۔ اسے سہیلی کے پاس بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باپ کا بلاوا آ گیا۔ شہزادے نے رسمی گفتگو کے بعد چشمانیہ کو دیکھنے کی خواہش کی۔ چشمانیہ کے باپ کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے کسی ایسے ہی شہزادے کا خواب دیکھا تھا اور اب وہی شہزادہ اس سے چشمانیہ کو دیکھنے کی درخواست کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر شہزادے کو چشمانیہ پسند آ گئی تو نہ صرف مالا مال ہو جائے گا بلکہ اس کی بیٹی ولی عہد کے دربار میں پہنچ کر اسے ہم چشموں میں ایک عظیم مقام عطا کر دے گی۔ اس نے فوراً چشمانیہ کو تلاش کروایا اور اسے خیمے سے باہر آنے کا حکم دیا۔ اسی تلاش کے دوران پڑاؤ میں یہ بات پھیل گئی کہ خاقان ارس خان کا بیٹا چشمانیہ کا آرزو مند ہے۔ پڑاؤ کی تمام دوشیزاؤں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ بعض نے اس کی قسمت پر رشک کیا لیکن بیشتر حسد سے سلگ اٹھی۔ تلاش کرنے والی عورت نے چشمانیہ کے پاس پہنچ کر اسے بھی آگاہ کر دیا۔ چشمانیہ کی سہیلی اس سے بہت خوش ہوئی۔ اس نے چشمانیہ کا بناؤ سنگھار خود اپنے ہاتھ سے کیا اور اپنا ایک خوبصورت جوڑا پہنا کر وہ خرامہ اس خیمے کی طرف لے چلی جہاں اس کا عظیم الشان خریدار خیمے کے دروازے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ پھر چشمانیہ شعلہ جوالا بنی، نظریں نیچے کیے لجاتی شرماتی خیمے میں داخل ہوئی۔ شہزادے کی اس پر نظر پڑی تو وہ اس حسن مجسم کو دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس کی نظریں چشمانیہ کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ سہیلی نے چشمانیہ کو شہزادے کے مقابل بٹھا دیا اور شہزادے کی محویت کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ شہزادہ دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر تھا۔ اس کی نظریں حسن کے پیکر کا طواف کر رہی تھیں اور اس کا دل باہر نکلنا چاہتا تھا۔ عالی نسب شہزادے، یہ ہے میری بیٹی چشمانیہ، چشمانیہ کے باپ نے دھیمی آواز میں کہا۔ چشمانیہ رقص و موسیقی میں بھی اپنا جواب آپ ہے۔ شہزادہ چونک پڑا جیسے کسی گہرے خواب سے اسے جھنجھوڑ کر بیدار کیا گیا ہو۔ اس نے پہلے اس کے باپ کو دیکھا، پھر چشمانیہ کو خوابناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے محترم بزرگ۔ چشمانیہ کی سہیلی کا دل کھل اٹھا۔ اس نے جھک کر چشمانیہ سے سرگوشی کی۔ چشمانیہ نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ یہ نظریں شہزادے کی بے تاب و بے قرار نظروں سے ٹکرائیں اور فوراً جھک گئیں۔ 20 گاڑیاں، 100 گھوڑے اور 10 اونٹ شہزادے کو منظور ہیں؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ وہ ہر بات پہلے ہی واضح اور صاف کر لینا چاہتا تھا۔ ہاں محترم، مجھے سب کچھ منظور ہے۔ شہزادے نے چشمانیہ کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، تو مجھے بھی منظور ہے۔ چشمانیہ کے باپ نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا لیکن فوراً ہی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، شہزادے اگر 1 ماہ کے اندر اس قیمت سے زیادہ ادا کرنے والا کوئی دوسرا دعوے دار نہ آیا تو چشمانیہ کو شہزادے بہادر کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا۔ میں اس سے زیادہ قیمت ادا کرنے پر بھی تیار ہوں۔ شہزادے نے فوراً اعلان کیا، آپ رخصتی کا اعلان کریں، جتنی قیمت چاہیں گے وہ ادا کر دی جائے گی۔ شہزادے بہادر، چشمانیہ کے باپ نے اور وضاحت کی، رسم کے مطابق میں اپنی مقرر کی ہوئی قیمت کو بڑھا نہیں سکتا، اس میں کوئی دوسرا ہی اضافہ کر سکتا ہے۔ میں نے اس قیمت کو منظور کر لیا ہے، اس لیے اس میں شہزادے آپ بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ چونکہ فروخت کی مدت 1 ماہ مقرر ہوئی ہے، اس لیے شہزادہ محترم 1 ماہ تک ہم آپ کی مہمان نوازی کا فخر حاصل کریں گے اور اس عرصے میں شہزادے مطلوبہ چیزیں بھی مہیا کر لیں گے۔ چشمانیہ کے باپ نے گفتگو کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ شہزادے کو سوائے خاموشی اختیار کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ پھر بھی اس نے چشمانیہ سے ملنے جلنے اور سیر و تفریح کی اجازت حاصل کر لی۔ شہزادے پارس نے اسی وقت اپنے باپ کے پاس ایک تیز رفتار قاصد روانہ کیا تاکہ وہ چشمانیہ کے ساتھ اپنی شادی کی رسمی اجازت حاصل کر لے۔
اس قاصد کو شہزادے نے ایک اور خط دیا جس میں مطلوبہ چیزوں کے علاوہ دوسرے سامان عشرت کی ایک طویل فہرست تھی۔ یہ خط اس نے قریب کے ایک سردار کو پہنچانے کا حکم دیا تاکہ باپ کی اجازت کے ساتھ ہی تمام سامان اس تک پہنچا دیا جائے اور وہ چشمانیہ کو شاہانہ انداز میں رخصت کرا کے اپنے ساتھ لے جائے۔ چشمانیہ سے وہ رات کے سوا ہر وقت ملاقات کر سکتا تھا، لیکن چشمانیہ سے ہر ملاقات اس کے دل کی بے چینی میں اضافہ کر دیتی۔ قاصد کو گئے ہوئے یہ 20واں دن تھا کہ شہزادہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے چشمانیہ سے اظہار کر دیا